بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ شوہر اور بیوی کو کتنا حصہ ملتا ہے اور کیسے کیسے حصہ کس طریقے سے ملتا ہے۔ آج بتایا جائے گا کہ کلالہ کی تعریف کیا ہے، کلالہ کسے کہتے ہیں، اور کلالہ نے جو کچھ چھوڑا، اپنے بھائی بہن چھوڑے، ان کو حصہ کیسے ملتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ آیت کے اس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کلالہ کسے کہتے ہیں، اور کلالہ نے اپنے بہن بھائی چھوڑے ہوں تو ان بہن بھائیوں کا حصہ کتنا ہے۔ حضرات سامعین، جو اخیافی بہن بھائی ہیں، اس آیت میں اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ اخیافی بہن بھائی، یہ ان کا حصہ مقرر ہے اور اس پر قرآن کی نص ہے، دلیل قطعی ہے۔ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ مقرر ہے، لیکن اخیافی بہن بھائیوں کو میت کے بیٹے بیٹی کی وجہ سے کچھ نہیں ملتا، میت کے پوتا پوتی کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں ملتا، باپ دادا کی وجہ سے اخیافی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، اگرچہ ان کا حصہ مقرر ہے۔ اب کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ اس مرد و عورت کو کہا جاتا ہے، کیونکہ کلالہ اور مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ کلالہ اس مرد و عورت کو کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اب ماں باپ بھی نہ ہوں، اولاد بھی نہ ہوں، تو پھر ہو سکتا ہے بہن بھائی ہوں۔ اگر بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی اخیافی بھی ہو سکتے ہیں اور سگے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ اگر زید فوت ہوا، اس نے اپنا ایک اخیافی بھائی چھوڑا، تو اب اخیافی بہن بھائیوں کو کیسے حصہ اور کتنا حصہ ملتا ہے، تو یہ بتانا مقصود ہے۔ زید فوت ہوا، اس نے اخیافی بھائی چھوڑا، تو ایک اخیافی بھائی کا جو حصہ ہے وہ چھٹا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اخیافی بہن کا حصہ بھی چھٹا مقرر ہے۔ اگر ایک اخیافی بھائی ہے تو کل مال کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح اگر اخیافی بھائی میت کی بیوی کے ساتھ آ جائے تو اس مسئلے میں بیوی کا حصہ تو چوتھا بنتا ہے، کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور ایک اخیافی بھائی کا حصہ چھٹا بنتا ہے۔ تو اب اس صورت میں 4 یا 6 ان دونوں میں سے کسی کو آدھا کر دیں، اس آدھے کو کل سے ضرب دے دیں، تو جتنا جو جواب آئے گا حصے اتنے ہی بنیں گے۔ اب بیوی کا حصہ ہے چوتھا، چوتھے کا آدھا 2 بنتا ہے، اب 6 کو 2 سے ضرب دیں تو یہ 12 بنے گا۔ اسی طرح 6 کا آدھا 3 بنتا ہے، تو 4 کو 3 سے ضرب دیں تو 12 بنے گا۔ تو اس صورت میں کل مال کے 12 حصے کر کے 3 حصے بیوی کو دیے جائیں گے، باقی 9 حصے
اخیافی بھائی کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر اخیافی بھائی میت کے شوہر کے ساتھ آ جائے، یعنی صائمہ فوت ہوئی، اس نے شوہر چھوڑا اور اخیافی بھائی چھوڑا، تو اس صورت میں شوہر کا آدھا حصہ ہے اور اخیافی بھائی کا چھٹا حصہ ہے، تو کل مال کے 6 حصے کر کے آدھا حصہ یعنی 3 حصے شوہر کو دیے جائیں گے اور 3 حصے اخیافی بھائی کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر اخیافی بھائی اکیلا آ جاتا ہے تو پھر کل مال کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح اخیافی بھائی اگر اپنے بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں برابر کا کل مال میں برابر کا شریک ہوگا۔ اسی طرح اگر اخیافی بھائی اخیافی بہن کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی کل مال میں برابر کا شریک ہوگا۔ تو جو مسئلہ اخیافی بھائی کا بتایا گیا، اگر اخیافی بھائی کی جگہ ایک اخیافی بہن ہو تو اس کا مسئلہ بھی اسی طرح ہی بنے گا۔ اسی طرح اگر یہ تو تھا کلالہ کے بارے میں بتایا گیا کہ کلالہ نے یعنی ایسے مرد نے جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، اولاد بھی نہ ہو، اور اس نے بہن بھائی چھوڑے ہوں، تو پھر اس طرح مسائل بنیں گے۔ لیکن اگر ایسا آدمی فوت ہوا جس کے ماں باپ بھی ہیں، اولاد بھی ہے اور اخیافی بہن بھائی بھی ہیں، تو ان میں پھر تفصیل اس طرح ہوگی کہ اگر اخیافی بھائی میت کے باپ کے ساتھ آ جائے تو باپ کی وجہ سے اخیافی بھائی کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر اخیافی بھائی میت کے دادا کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی اخیافی بھائی کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر اخیافی بھائی میت کی ماں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، کیونکہ اس مسئلے میں ماں کا حصہ تیسرا بنتا ہے اور اخیافی بھائی کا حصہ چھٹا بنتا ہے، تو کل مال کے 6 حصے کر کے 6 حصوں میں سے تیسرا حصہ 2 بنتا ہے، 2 حصے ماں کو دیے جائیں گے، اور اخیافی بھائی کا 1 حصہ بنتا ہے تو 1 حصہ اخیافی بھائی کو دیا جائے گا۔ باقی بچ گئے 3 حصے، تو 3 حصے پھر ماں اور بھائی ان دونوں کو پھر رد کے طور پر اپنے اپنے حصوں کے مطابق دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر اخیافی بھائی میت کے بیٹے کے ساتھ آ جائے تو اخیافی بھائی کو کچھ نہیں ملتا، بیٹی کے ساتھ آ جائے تو کچھ نہیں ملتا، پوتا پوتی کے ساتھ آ جائے تو کچھ نہیں ملتا، اسی طرح پر پوتا پر پوتی کے ساتھ آ جائے تب بھی کچھ نہیں ملتا۔ اچھا، یہ تو تھا ایک اخیافی بھائی کا حصہ کہ ان کا کتنا حصہ اور کس طریقے سے ملتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اخیافی بہن بھائی زیادہ ہو جائیں، زیادہ آ جائیں تو پھر ان کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں، سب تہائی میں شریک ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اخیافی بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ تیسرا بنتا ہے، ثلث بنتا ہے، تیسرا حصہ بنتا ہے۔ تیسرا حصہ کیسے بنتا ہے؟ مثال کے طور پر زید فوت ہوا، اس نے 2 اخیافی بھائی چھوڑے، اب 2 اخیافی بھائی کا حصہ تیسرا بنتا ہے، تو اس صورت میں کل مال کے 3 حصے کر کے
ایک حصہ تیسرا بنتا ہے، تو یہ ایک حصہ ملے گا دونوں اخیافی بھائیوں کو، باقی بچ گئے دو حصے، تو وہ دو حصے پھر انہی کو رد کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ کل مال میں برابر برابر کے شریک ہو گئے۔ اسی طرح اگر دو اخیافی بھائی میت کی بیوی کے ساتھ آ جائیں تو اس صورت میں بیوی کا حصہ وہی چوتھا بنتا ہے، دو اخیافی بھائیوں کا حصہ تیسرا بنتا ہے، تو 4 کو 3 سے ضرب دیا تو 12 بن گئے، تو کل مال کے 12 حصے کر کے 3 حصے ملیں گے بیوی کو، باقی 9 حصوں میں دونوں اخیافی بھائی برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی طرح اگر دو اخیافی بھائی میت کے شوہر کے ساتھ آ جائیں تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے 3 حصے شوہر کو ملیں گے، باقی 3 حصوں میں دونوں اخیافی بھائی برابر برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی طرح دو اخیافی بھائی اگر میت کے باپ کے ساتھ آ جائیں تو باپ کی وجہ سے اخیافی بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر اخیافی بھائی میت کی ماں کے ساتھ آ جائیں تو اب دو اخیافی بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ چھٹا ہو جاتا ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، تو اس صورت میں ماں کا چھٹا حصہ ہے اور دو اخیافی بھائیوں کا حصہ تیسرا ہے، تو کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ ملے گا ماں کو، پھر 2 حصے، کیونکہ 6 میں تیسرا حصہ 2 بنتا ہے، 2 حصے ملیں گے اخیافی بھائیوں کو، یہ ہو گئے 3، باقی بچ گئے 3، تو 3 حصے پھر ماں اور اخیافی بھائیوں کو رد کے طور پر ملیں گے۔ اسی طرح 2 اخیافی بھائی اگر 2 اخیافی بہنوں کے ساتھ آ جائیں تو یہ سب ورثاء یعنی سب بہن بھائی کل مال میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگرچہ یہ بہن بھائی ہیں تو ان پر، یہ اخیافی ہیں، ان پر للذکر مثل حظ الانثیین والا جو قانون ہے وہ ان پر لاگو نہیں ہوتا، وہ لاگو ہوتا ہے بیٹے بیٹی پر، سگے بہن بھائیوں پر اور الاتی بہن بھائیوں پر۔ وہ اکٹھے آ جائیں تو ان کو، بھائی کو 2 حصے، بہن کو 1 حصہ، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ ان کو ملتا ہے۔ اخیافی بھائی بہنوں کو ڈبل سنگل والا جو قانون ہے وہ ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کلالہ کے بارے میں بتایا گیا، مزید انشاءاللہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔